اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جی آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ کا احسان ہے۔ سلامت رہیے۔ خیر وقت جی الحمدللہ خدا کا لطف۔ سلامت رہیے۔ جی آج کہاں سے آغاز کریں؟ وہی سے جہاں پہ کل چھوڑا تھا، اب بتائیے، ہم تشیع کا ذکر۔ بتائیے ہم نے کہاں چھوڑا تھا؟ ہم محبت حسین میں جمع ہوئے ہیں اور ہم تشیع کا چہرہ ہیں، یعنی ہم درست۔ پہچان ہیں، امام معصومین کے ماننے والے، ان کی ولایت دل میں رکھنے والے، عمل سے کردار سے۔ بہت خوب۔ میں آج چاہ رہا تھا کہ آ چکے ترتیب کے مطابق ہمارا دوسرا اور آخری سیشن ہے آپ کے ساتھ، اس میں ہم تھوڑا سا محرم کی تیاری کے حوالے سے فوکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے مضامین کو تیار کیا جائے۔ کل جو ہم نے تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کی تھی، اس کو تھوڑا ربط دے لیتے ہیں، چیزوں کو منظم کر لیتے ہیں۔ اگر کاغذ قلم آپ کے پاس ہو تو آپ نوٹ کر لیں ان ساری چیزوں کو۔ اور اس سے قبل کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، آپ تھوڑا سا شامل ہو جائیں اس میں، اور یہ بتائیے کہ ابھی تک جو آپ اشرا پڑھنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر بتانا چاہیں کہ آپ کا کیا انداز ہے مطالب کو ترتیب دینے کا۔ کلی باتیں مت کیجیے گا کہ ایسے اور ایسے اور ایسے، تھوڑا سا جزئی اپنے انداز، اپنا طریقہ بتائیے کہ آپ ایسے کرتے ہیں۔ یقیناً دیگر سننے والوں کے لیے بھی یہ مفید ہوگا، اور پھر ہم اس پر اس سے آپ سب کی آراء کو ملا کر ایک اچھا نتیجہ بھی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ آغا جی، اگر میں اپنی بات کروں تو میں ایکچولی مدرسہ بھی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ مولد فضائل واقعات سے، مطلب سیرت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ شرعی مسائل کا بھی ضرور، جس کی لوگوں کو تشنیعی حیثیت بہت زیادہ ہے، ٹھیک، وہ بھی بیان کیا جائے۔ صحیح، تو درمیان میں کوئی نہ کوئی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے، چاہے وہ احکام بانوان میں سے ہوں یا مجموعی طور پہ حضور نماز میں سے، یا جزاسات مطہرات سے کنسرننگ کوئی ہو، تو مسائل کا بیان کرتے کرتے اینڈ تک ربط مسائل دے کے بعد مکمل آیت حدیث ٹھیک ہے، اور وہ جو ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ ہی چند مسائل اور ربط مسائل دعا مکمل۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر چلیں، السلام علیکم آغا۔ جی علیکم السلام۔ میں کل نہیں تھی، مکمل ہی غیر حاضر، کوئی کلاس نہیں لی۔ ٹھیک، ابھی آپ کا آدھا لیکچر سنا ہے میں نے کل والا، صحیح، لیکن میں تقریباً 14 سال سے پڑھ رہی ہوں، صحیح، اشرا نہیں پڑھتی ہی نہیں، ٹھیک، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ عورتوں میں اتنے پیشنس نہیں ہوتے کہ وہ 10 دن ایک ہی عورت کو سنتی رہے، میرا ذاتی خیال ہے۔ صحیح، 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 ٹھیک ہے، تو ٹھیک، لیکن طریقہ شروع سے یہی ہے کہ جو آپ کا سوشل ایشو ہے وہ ایک شامل ہونا چاہیے، اور ہر محرم میں کوئی ایک سورہ یا ایک آیت لیتی ہوں جس کی متواتر تفسیر اور اس کی مطلب فضائل، اس کی تلاوت کے فضائل، اس کے ساتھ اس وقت کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس سے ریلیونٹ کرتی ہوں، اسی سورہ یا آیت کو کربلا کے کسی ایک شخصیت کے فضائل سے ریلیونٹ کرتی ہوں، بہت خوب، پھر وہیں بہت سے خوب، مسائل سے متصل ہوتی ہوں، اور وہ جو ٹاپک اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اب چاہے بچیوں کی آج کل کے طلاق کے مسائل ہو، یا ہمارا سیاسی کردار ہو شیعوں کا، یا ہمارا معاشرتی کردار ہو، اور خصوصاً یہ زداری کی جو مطلب علامات ہیں صحیح، اس پہ صحیح، صحیح، گفتگو ضروری ہے۔ اور جتنے مطلب اگر چینلز پہ پروگرام کر رہی ہوتی ہوں تو پھر اس میں بھی یہی چیزیں کنسیڈر کرتی ہوں، بہت اور خوب، تیاری امام کے لیے صرف امام کے فضائل نہیں، خود ہمارا اپنا کردار کتنا ہونا چاہیے، مذہبی نہیں، سماجی اور سیاسی اور علمی کردار کتنا ضروری ہے، وہ بھی ہمیشہ شامل رہتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا آپ تھوڑی سی زحمت ہمارے، ایک تو مجھے بتائیے کہ آپ کس علاقے میں تبلیغ کرتی ہیں، رہائش کہاں پر ہے آپ کی، لاہور میں یا؟ میں کراچی میں رہتی ہوں، کراچی میں، اور ٹھیک، کراچی کا مزاج بہت مختلف ہے، آپ سب کو اندازہ جی ہوگا۔ جی جی جی، بالکل ایسے، اور بالکل ایسے۔ مطلب دوسرا اب آپ سے اگر ایک گزارش اور کروں گا میں، وہ یہ کہ مثلاً آپ نے بھی کہا کہ آپ ایک آیت لیتی ہیں، اس کی متواتر تفسیر کرتی ہیں، اس پہ گفتگو کرتی ہیں۔ ابھی شرکاء جو آپ کو سن رہے ہیں وہ سب کے سب
یہی کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے پاس بھرپور تجربہ ہے. تھوڑا سا مثلاً ہمارے لیے اس کو آپ ایک ڈیمو کے طور پہ بتائیے. مثلاً کسی ایک آیت کا انتخاب کیجئے, تفصیلی نہیں, انتہائی مختصر, کہ صرف سننے والے یہ سمجھ سکیں کہ آپ کس طرح سے ایک چیز کو تیار کرتی ہیں اور کس طرح سے اس سے نتیجہ اخذ کرتی ہیں. اگر پاسبل ہے تو کیجئے. میں ابھی 2 منٹ لوں گی. یہ ریکویسٹ مجھ سے کسی اور نے بھی کچھ دن پہلے کی تھی, مجھے نہیں معلوم کس نے کی تھی, لیکن میں مطلب 2 منٹ میں صرف سورہ طلاق کی آیت وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ کو بیان کرنا چاہتی ہوں. یجعل لہ مخرجا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس سے ہم اور سنتے ہیں دیگر شرکاء کی باتیں, ان کے اظہارات, پھر انشاءاللہ آپ کی طرف لوٹتے ہیں. جی جزاک اللہ. جی جی آغا جی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260. کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس سے میں ایک موضوع تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک. تیار کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر کے لیے آپ کس تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور کس طرف رخ ہے آپ کا؟ جی میں نے ایک تو اس آیت کا جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ و تفسیر جو ہے وہ قاری فرمان علی صاحب, ٹھیک ہے, اور ایک آغا صاحب نے مجھے ڈاکٹر سجاد نقوی صاحب نے بتائی ہے, ملا کاشف الدین یا شرف الدین, اس طرح کا نام بتائے, عرفانی ان کی ٹھیک ہے, تفسیر ہے, تفسیر. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, ایک اہل سنت کے عالم دین ہے, ایک ان کی تفسیر ہے خوب عرفان خوب, القرآن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی تو اس میں جو مین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ پروردگار دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور پروردگار نے کہا کہ ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر دینے پر قادر ہوں؟ بالکل تو صحیح. ارشاد ہوا کہ مجھے کالا بلا مجھے یقین ہے, بلا دل یتمعن قلبی, میں تو دل کا اطمینان چاہتا ہوں. دل کا تجربے کی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر, کے 4 پرندے پکڑ لے اور فسرہن علیک, انہیں اپنی ذات کے ساتھ مانوس کر لے. صحیح. اور جب وہ مانوس ہو جائیں انہیں اپنی ذات کے ساتھ سدھا لے, مانوس کر لے, اور پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, پھر انہیں ذبح کر کے ان کی مجموع بنا کے انہیں آپس میں ان کے ٹکڑوں کو ملا کے انہیں پہاڑ کی چوٹیوں پہ پھینک دے, اور پھر ثم ادعوہن, پھر انہیں دعوت دے, پھر انہیں بلا, تو یاتینک سایہ, وہ تیری ذات تیری طرف دوڑتے چلے آئیں گے. تو اس آیت کی ترجمہ اور تفسیر میں یہ میں یہ اخذ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک سمپل سا واقعہ تھا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم چاہتا ہے کہ مردوں کو زندہ کس طرح کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ 4 پرندے پکڑ لیں اور ان کو ذبح کر دیں اور پھر دیکھیں میں ان کو زندہ کر دوں گا. بالکل صحیح. سمپل تو یہ تھا, لیکن اس کا عرفانی پہلو یہ ہے کہ پروردگار عالم امت محمدی کو ایک درس دینا چاہتا ہے کہ جن کو آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں, جس قوم کو آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں اور ایسا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس پیغام سے دلوں پر پڑی ہوئی گرد چھٹ جائے اور روحوں پر طاری شدہ موت زندگی میں بدل جائے, اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ فسرہن علیک, ان کے ساتھ ایسا سلوک کر کہ وہ تیری ذات کے ساتھ مانوس ہو جائیں, ماشاءاللہ, بہت تجھ خوب, سے بہت پیار خوب. کریں, تجھ سے محبت کریں, تجھ سے عشق کریں, طبیعت اتنی مانوس ہو, تجھے دیکھیں نہ تو بےتاب ہو جائیں, تجھے دیکھنے سے دل کی بے چینی دور ہو جائے, تجھے دیکھنے سے بے قرار روح سکون پائے. جو شخص, جو عالم دین, جو رہنما, جو مینیجر, جو استاد, جو پیر, جو مشائخ اپنے سننے والوں سے, اپنے پیار کرنے والوں سے, اپنے رہنمائی ہدایت طلب کرنے والوں سے وہ پیار نہیں دیتا, وہ محبت نہیں دیتا, وہ شفقت نہیں دیتا, ان کے ساتھ فسرہن علیک کا معاملہ نہیں کرتا, وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی ساری زندگی گنوا دے گا, مگر کبھی بھی ایک قابل رہنما, پیر, قائد, مرشد, استاد, ٹیچر اور قابل والدین نہیں بن سکے گے. بہت خوب, تو بہت اس خوب, طرح بہت کی خوب. میں اس میں
लेना चाहता हूँ। بہت خوب. آپ کا اشرا ہے اسی موضوع پہ؟ اشرا تیار کر رہے ہیں اسی موضوع پہ؟ جی اشرا تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت خوب. خدا تعالیٰ کامیاب کرے آپ کو. جی حضور. اور کون؟ اگر میں نے قرآن کے انفرادی معنوی کمال پہ کام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے. اور جو ہے اس پر تبلیغ اور اسی پر میں نے کیا ہے. اس میں میں نے جو ہے نا گوہر ہستی جو ہے رہبر موزن کی جو بک ہے جی اس کے اندر فیمیل کے 3 رول ہیں. ایک عالی کا جو رول ہے فیمیل کا اس میں میں نے بی بی فاطمہ الزہرا کو لیا ہے. ایک خواتین کا انفرادی معنوی کمال ہے جو اس کے لیے میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کا انتخاب کیا ہوا ہے. اور ایک خواتین کی فعالیت کے اوپر ہے جو معاشرے میں فائل کیسے ہو سکتی ہیں. اس بک کو میں نے مین وہ کر کے اس کے بعد جو ہے نا جو مین ریسرچ ہے میں نے وہ آیات تفسیروں سے ہی کی ہے. قرآن کے انفرادی معنوی کمال کے اوپر میں نے ڈسکشن کیا ہے کہ معنوی کمال کیا ہوتا ہے, مردوں اور عورتوں کے معنوی کمال میں کیا فرق ہے. میں نے سوالات بنائے ہیں. بالکل صحیح. اس کے بعد جو ہے ان خواتین کے معنوی کمال میں مردوں میں اور عورتوں کے اندر یعنی جسمانی لحاظ سے ان کے حقوق فرائض الگ ہو سکتے ہیں لیکن جہاں معنوی کمال کی بات ہوتی ہے جہاں پر اخروی ہوتا ہے تو وہاں پر دونوں ایکول ہیں. پھر وہ دلائل کے طور پر میں دوسری قرآن پاک کی آیات کو لے کے آئی ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت لے کے آئی ہوں تو جہاں مردوں اور عورتوں کے لیے کہ انہیں حیات طیبہ اسی آیت کے اندر جو ہے نا 10 پوائنٹ ہیں ان کو 10 اشرے کی فارم میں لیا جا سکتا ہے. جیسے مسلمین کا پوائنٹ ہے, مسلم آتی ہے, مومن آتی ہے 2 پوائنٹ, کانی آتی 3 ہو جاتا ہے, صادقاتی 4 ہے, صابراتی 5 ہے, خاشعاتی جو ہے نا 6 ہو جائے گا, مصدقاتی جو ہے 7, سامی آتی 8 ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے نا حافظ آتی کا پوائنٹ ہے, پھر وہ ذاکر آتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر ہے. تو اگر پورا اشرا وہ کرے نا اسی پر پوائنٹ پر 10 پوائنٹ ہے اور ان پہ کو مثال بنایا جا سکتا ہے. قرآن کی خواتین ہیں, امام معصومین کی والدہ ہیں جو پھر وہ جو ہے امام زمانہ کے زمانے میں جو رجت کریں گی وہ خواتین ہیں اور پھر بہت ساری اور ہیں جن کو کیا جائے. لیکن مین جن کو میں نے کاؤنٹر کیا ہے وہ 4 خواتین ہیں, بی بی آسیہ, بی بی مریم, بی بی ہاجرہ اور وہ جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا اور بی بی خدیجہ. ان کو کرنے کے بعد رزلٹ میں نے آج کی خواتین کے اوپر کیا ہے کہ ان خواتین کا جب میں ان آیات میں جیسے میں نے کوئی بھی پوائنٹ لیا پہلے مسلمان ہیں تو مسلمان کس کو کہتے ہیں, مومن کس کو کہتے ہیں, پوری ڈسکرپشن اسی میں رہے گی. واقعات میں ان خواتین کو لے کے آؤں گی میں کہ اگر وہ کوئی مومن خاتون ہے تو کیوں مومن کہا گیا ہے اور پھر وہ سورہ تحریم کی آیات میں نے نکالی ہوئی ہیں اور مختلف آیات کی ہوئی ہیں. تو اس میں 2-3 اور لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ایک اس میں نادیہ بیٹھی ہوئی ہیں. نادیہ ہم لوگ گروپ کی ہماری فرینڈس ہی ہیں ہم لوگ اور وہ جو ہے ہم لوگوں نے تیاری کی تھی مل کے اور انہوں نے قرآن پر بھی ریسرچ کی ہوئی ہے. ہم سب نے مل کے ہی ریسرچ کی ہے اور پورے سال ریسرچ کی ہے. لیکن پتہ نہیں چانس ملتا ہے نہیں ملتا لیکن اپنے گھروں کی مجالس تو خیر پڑھیں گے, اپنے گھر کے اندر ہی کریں گے, تھوڑا بہت جو بھی کریں گے تیاری کر لی ہے ہم لوگوں نے. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. آغا السلام علیکم. علیکم السلام. آغا آپ سے ہی تو تھوڑا سا ریفرنٹ چاہیے کہ میں نے جیسے موضوع لے لیا انصار اللہ کیونکہ ہمارے تو معاشرہ لائف میں نا تھوڑا سا فقہی مسائل کی بھی کمی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی میسیج ایسا جائے کہ ایک فقہی مسائل سمجھ آئے لیکن عشرے میں نہیں ہوتا یہ 10 دنوں میں کیونکہ تابوت یا عرتیں نکلتی ہیں اور میرے پاس آدھا پون گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. اس میں موضوع بنا کے اس کو 10 دن مجھے لے کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی علاقے میں ایک دوسری جگہ اشرا پڑھنا ہوتا ہے, وہاں بھی مجمع سیم ہوتا ہے. بالکل میرے تو تھوڑا سا میرے لیے مسائل بھی مشکل ہوتا ہے اور فضائل کے حساب سے بھی تو مجھے تو بہت یعنی مشکل سے ہے نا پوائنٹ سوچ کے سب. مصائب تو ظاہر ہے آپ نے ایک ہی جیسا پڑھنا ہے, وہ تو 2 الگ الگ نہیں ہو سکتا. البتہ یہ کہ ٹھیک بالکل صحیح. ابھی آپ کا ایک جگہ کا موضوع ہے انصار جیسے کہیں شہادت پڑھ دی کہیں روانگی پڑھ دی. ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. امام زمانہ تک کیونکہ بڑے امام برگہ میں جو ہمارا ہے جہاں پر آپ نے عشرہ پڑھا تھا جی 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 وہاں پر خانم زیادہ تر قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہیں وہ سورہ کی. میری کوشش ہوتی ہے کہ امام حسین صاحب کی معرفت کے حوالے سے ہو. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. یہ 10 دن ہیں بھی ویسے اس موضوع کے لیے بہت بہت خوبصورت. تو اس لیے آگا کہ وہ ہے نا خواتین جو ہے نا ذرا ہمارے یہاں کی وہ تھوڑا سا ظاہر ہے ابھی بہت کمی ہے, آپ کو بھی محسوس ہوئی ہوگی. جی جی جی. تو میں چاہتی ہوں کہ میں ظاہر مدرسے سے بھی پڑھی ہوں کہ وہ ایک دم تو میں رائج نہیں کر سکتی والا نظام, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے خصوصاً دیکھیں آپ کے علاقے سے متعلق یا یہی صورتحال ہر طرف ہے نا, تو آپ کو بالکل ایک اس طرح سے اپنے پیغام کو آمادہ کرنا ہے کہ گفتگو زیادہ ثقیل نہ ہو, آسان رہے سننے والوں کے لیے. اور
اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو غیر میں بھی کچھ کوشش کروں گا، اگر آپ اس گفتگو سے ہمیں وقت مل گیا کہ ترتیب سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ چیزیں کچھ پوائنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، ان پوائنٹس کو خصوصاً انتخاب کریں۔ مثال کے طور پر مثلا آپ ایک ہی موضوع، اب آپ انصار امام حسین علیہ السلام سے متعلق بات کرنا چاہتی ہیں اور انصار امام زمانہ تک ان کو لے کر آنا چاہتی ہیں، تو آپ امام کے انصار کی خصوصیات کو جمع کریں، اس میں امام کے اصحاب بھی ہیں، اس میں امام کے خود اپنے گھر والے بھی ہیں۔ آپ مثلا اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، کسی ایک شخصیت کے فضائل کو اکٹھا کیجئے، اس کو آمادہ کیجئے اور ان کی ایک خصوصیت، نمایاں خصوصیت کو مثلا آپ بیان کیجئے کہ مثال کے طور پر آپ ایک دن مثلا حضرت علی اکبر سے متعلق گفتگو کر رہی ہیں، یہ پیغام آپ جوانوں کے لیے دینا چاہتی ہیں۔ ایک دن آپ جو ہے وہ آپ چونکہ خواتین میں خطاب کریں گی، وہ آپ زیادہ البتہ کردار جو ہے وہ مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ نہیں ہوتا، کردار مذکر اور مؤنث نہیں ہوتا، مگر یہ کہ ثانیہ زہرا سے متعلق آپ گفتگو کر سکتی ہیں ایک دن، جو بہت اہم ہے کہ بی بی کے کردار کو سمجھایا جائے۔ اچھا اب کس طرح سے اس کو تیار کریں گی کہ آپ ایک شخصیت کے القابات مثلا دیکھیے، ایک شخصیت کو معصومین نے مختلف ناموں سے ثانیہ زہرا کو پکارا ہے، مثلا محبوبۃ المصطفیٰ، قرۃ عین المرتضیٰ، نائبۃ الزہرا، شقیقۃ حسن المجتبیٰ، شریکۃ الحسین سید الشہداء، یہ بی بی کے القابات ہیں۔ اب یہ لقب نہیں ہے فقط بلکہ بی بی کی معرفت کا ایک دروازہ ہے۔ وہ بی بی جو محبوبۃ المصطفیٰ ہیں، رسول خدا کس سے محبت کریں گے؟ رسول خدا یقیناً خود کمال ہیں تو کمال سے محبت کریں گے۔ خوب اسی طرح سے بی بی کا کردار، انفرادی کردار، پھر اس کو اجتماعی اس پر لے آئیں کہ ایک بہن کے حیثیت سے، اور پھر کربلا آ کر بی بی نے گویا ایک اہم کردار ادا کیا، اور وہ اہم کردار یہ تھا کہ قیام میں سید الشہداء علیہ السلام باقی ہی نہ رہتا اگر جناب زینب اولیاء نہ ہوتی۔ خوب اسی طرح سے آپ بچوں کے لیے لانا چاہتی ہیں، جناب سکینہ کے کردار کو پیش کریں کہ کس طرح سے کربلا میں انہوں نے کس معرفت کا اظہار کیا، اور پھر اس کو ریلیٹ کریں خوب آج کے بچوں سے کہ ہماری ذمہ داریاں انفرادی اور اجتماعی، چونکہ معاشرے میں اس وقت بڑی مصیبت یہ بن چکی ہے کہ آج کی نسل جین زیز، خوب یہ جنریشن زی، یہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، خوب دونوں کے اندر عدم برداشت شدت سے پیدا ہو چکی ہے، ذمہ داریوں سے بھاگنا شدت سے پیدا ہو چکا ہے، نتیجتاً گھر بے سکون ہے۔ اگر آپ کی گفتگو کسی کے گھر کو پرامن و پرسکون کر جائے تو یہ بہت بہترین انداز ہوگا، لیکن پھر وہی کہ آپ بعض اوقات شوگر کوٹنگ کے ساتھ چیزوں کو پہنچاتے ہیں ایک اچھے انداز سے۔ آپ فضائل پڑھتے رہیں، اس کے لیے آپ واقعات پڑھ سکتے ہیں، کچھ ایک موضوع پہ اگر آپ بیٹھ کے سوچیں تو کچھ اچھے نقطے آپ تیار کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کچھ وزنی نقطے، ممبر کا وقار اور وہ بھی ہمیں بلند کرنا ہے، اتنا ہلکا نہ کر دیں اپنی گفتگو کو کہ سننے والے سمجھیں کہ بس ہمارے لیول پہ بات ہو رہی ہے۔ گفتگو اتنی معتدل ہو کہ سننے والا بھی خود کو ذرا سا بلند کر رہا ہو اور اس کی طبیعت پہ اتنا گران بھی نہ گزر رہا ہو کہ میرے لیے بات سمجھنا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ کام کریں، چند ایک بی بی کے خطبات کا خصوصاً مطالعہ کریں اس کے لیے اگر یہ موضوع آپ نے آمادہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے اب جو سید الشہداء علیہ السلام کا سفر ہے، وہ آج کل تو کئی ساری کتابیں چھپ چکی ہیں، مدینہ سے مدینہ تک یا مدینہ سے کربلا تک امام کے اقوال ہیں۔ خوب ان میں جن شخصیات کا آپ انتخاب کریں، مثلا کوئی میدان میں جا رہے، خصوصاً عاشورہ والا دن جو، اس میں امام علیہ السلام جس کو میدان میں بھیجتے ہیں اس کی خاص خصوصیات بھی بیان کرتے ہیں، تو آپ ان کو بطور فضائل لے سکتی ہیں، ایک اچھے طریقے سے آمادہ کر سکتی ہیں کہ آپ یہ انصار تھے اور آج امام زمانہ کو بھی ایسے انصار کی ضرورت ہے۔ تقابلی جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ مثلا ایک طرف اور وہ بھی تھے جو بہت سارے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن جب وقت پڑا جی ٹھیک۔ اگر جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں جیسے سید شہداء وہ زیادہ سننا 10 دنوں میں آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام سے زیادہ انسیت ہوتی ہے کہ الگ جذبہ ہوتا ہے، بالکل صحیح، سید شہداء کو سننا پسند کرتے ہیں، بالکل صحیح۔ تو ہم جو سید شہداء کے اصحاب ہیں نا، جیسے چند اصحاب کا شروع میں 5 دن ہوتے ہیں نا، چند اصحاب کا ذکر ہوتا ہے، جناب ٹھیک ہے جناب حبیب ابن مسلم، ان کی تاریخ سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت رٹ گئی سب کو، صحیح، ان اصحاب کا بھی ذکر ہونا چاہیے نا جو اور بالکل صحیح، بالکل صحیح، ہونا چاہیے اس میں۔ بس اس میں جب کوئی ذاکرہ، جب کوئی خطیبہ یہ ارادہ کرتی ہے نا کہ میں نے وہ سنانا ہے جو لوگ نہیں سن رہے، تو پھر آپ کو اس کے لیے عزم بھی، جس طرح عزم بلند ہے اسی طرح پھر آپ کی محنت بھی بلند ہو جانی چاہیے کہ ان چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے آمادہ کریں، کیونکہ جو چیزیں لوگ سن رہے ہیں وہ آپ نے بھی سن رکھی ہیں، ان کو تیار کرنا، ان کو بنانا، ان کو پہنچانا آسان ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو نہیں سنی جا رہی ان کے لیے ظاہر ہے پھر محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے تیار کیا جائے اور لوگوں کے لیے پیش کیا جائے تاکہ وہ قابل قبول ہو لوگوں کے لیے، اور مستند مطالعات کیے جائیں کہ سنی سنائی باتیں نہ ہوں، آپ کے پاس حوالے ہوں
اور پھر آپ اس کو گرچہ کوئی آپ سے حوالہ نہ بھی مانگے، لیکن آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، ظاہر ہے کہ ہم نے ایک ذمہ داری کا کام کرنا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک مستند بات کر رہے ہیں، اور جہاں کہیں آپ کو شک ہو وہاں رجوع کریں علماء سے اور ان سے پوچھیں کہ یہ بات درست ہے اور اس طریقے سے کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ خوب، جزاک اللہ، میں حوالہ ضرور دیتی ہوں۔ جی آپ بات کریں۔ آغا، دور حاضر میں عورت کا کردار اور امام زمانہ کے ظہور سے متعلق اس کی ذمہ داریاں، بہت خوب، اس ٹاپک پر مجلس تیار کرنا چاہ رہی ہوں میں۔ ہم نے اس پہ پورا باقاعدہ قرآنی خواتین پہ، ابھی جیسے فائر برگیڈ نے کہا، پورا کورس بھی کیا ہے قرآنی خواتین پہ اور کربلا کی ماؤں پہ۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، کرتے ہوئے آج کے دور کی جو خواتین کی ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ کرنا چاہوں گی، بہت خوب، جس کے لیے بہت ہم نے رہبر معظم کی کتاب کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، جی آغا ماشاءاللہ جتنے بھی ہماری کامران ماشاءاللہ بہت بہترین یعنی آلریڈی ہونے والی ہیں۔ صحیح، آپ جو نیا ہے نیو لرنرز ہیں ان کو کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں جیسے موضوع کا کیا کیسے انتخاب کیا جائے اور اس کی بھی ترتیب، اور پھر اس کے علاوہ پھر اس کو ذہن میں رکھنا اس ترتیب ہاں پہلی چیز، ہاں کیونکہ جب ہاں، آپ سب سے پہلے کو آڈینس فیس کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے بعض اوقات خاص طور پہ جب آپ بھی نا جانے پہچانے چھپے ہوتے ہیں میرا خیال ہے تب زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس پر سے آج کی ساری گفتگو کا اصل اسی نقطے تک ہم لانا چاہ رہے ہیں کہ سب اپنے تجربات بھی بتائیں، کچھ چیزیں بہرحال میرے بھی تجربے میں ہیں، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ خوب، چلیں آپ کے اس سوال سے ہی بنیاد بنا کر کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ لیکن سب سے پہلا مرحلہ خود مواد کو جمع کرنا ہوتا ہے۔ ایک موضوع سے متعلق آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس سے متعلق مواد جمع کریں۔ ہر چیز کتاب میں نہیں ہوتی، ایک بہت اہم کام اس جمع شدہ مواد پہ تدبر کرنا، تفکر کرنا، غور و فکر کرنا اور سوچنا ہے اس پہ بیٹھ کے، کہ مثلا ایک سادہ سی حدیث ہے اور اچھا فکر سے پہلے بھی اپنے فکری ڈھانچے کو درست کرنا۔ آپ کا مطالعہ، ظاہر ہے کہ آپ الحمدللہ تجربہ کار ہیں، جو نئے آ رہے ہیں وہ رفتہ رفتہ اس میں اور بہتر ہو جائیں گے، کہ جب آپ چیزوں پہ غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں، بعض اوقات ایک ہی حدیث، ایک ہی آیت ایک لمحے آپ کو ایک چیز سمجھاتی ہے، اگلے لمحے آپ کو کچھ اور سمجھا رہی ہوتی ہے، اس کے مختلف پیغامات۔ جس طرح میں نے آپ کو کل ایک جنگ کا مثلا حوالہ دیا تھا کہ آپ جنگ رہے ہیں، لوگ اس کو فضائل سن رہے ہیں، لیکن آپ اس میں ساتھ ساتھ یہ پیغام دیتے چلے جا رہے ہیں کہ امیر المومنین کی جنگ ہے جس کے اندر علی علیہ السلام تلوار چلا رہے ہیں، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بلند ہو رہی ہے، لیکن اس میں بتا رہے ہیں کہ تلوار بھی خدا کی خاطر چلنی چاہیے۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ تمہارا اصل کنٹرول اپنے آپ پہ ہونا چاہیے، اصل حکومت یہ ہے کہ اپنے کو کنٹرول کر سکو ایسے موقع پر کہ جہاں دشمن خدا سامنے، اور وہ فرد جو اپنوں کے سامنے خود کو کنٹرول نہ کر سکے وہ دشمنوں کے سامنے کیسے کرے گا۔ تو یعنی آپ ایک جنگ سے لوگوں کو ان کی زندگی کی ضروریات بھی ساتھ ساتھ فراہم کرتے چلے جا رہے ہیں کہ امیر المومنین امام ہے، اور امام جس میدان میں ہو وہ اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو ایک ہدایت کرتا ہے۔ خوب، مثال کے طور پر اب موجودہ حالات میں اب خیبر مثلا جنگ ہی کی اگر مثال ایک اور لے لیجئے تو جنگ خیبر مثلا آپ پڑھ رہے ہیں، اب اگر آپ احوال دیکھیں نا مرحب کے، جب وہ خیبر کے میدان میں آیا تو اس نے اپنے سر پر خود اور امامہ پہنا ہوا تھا، اور اس کے نیچے اس نے جو کپڑے تھے ان کے اندر پتھر کی سلیں رکھی ہوئی تھیں، مثلا یہ اس کی تیاری تھی کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے مقابلے میں جا رہا ہوں، جب المومنین کے مقابلے میں آئے۔ اب یہ پتھر کی سلیں آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو مثلا اس سے آپ ایک چیز کو الہام لیتے ہیں یا ریلیٹ کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں دیکھیں اس دور میں بھی جب خیبر بنا جو یہودیوں کا قلعہ تھا اسلام کے مقابلے میں، تو یہ تیاری تھی ان کی کہ سر پہ پتھر کی سلیں تھیں۔ خوب، آج کے خیبریوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، لیکن جب مقابلے میں امیر المومنین آئے اور مومنین کے چاہنے والے آئے تو پھر وہ میدان سے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اب یہاں بس کہنے کا مطلب اتنا سا ہے کہ آپ ایک ہی واقعے کو آپ نے وہی خیبر پڑھنی ہے، وہی خندق پڑھنی ہے، وہی واقعات پڑھنے ہیں، لیکن جب آپ ان میں غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کئی سارے اچھے نتائج ان سے حاصل کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ حاصل کرتے ہیں جس پہ آپ خود بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ میں نے ہی اس بات کو سمجھا ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ خود مواد جمع کرنا ہے، پھر اس کو ترتیب دینا ہے۔ اب یہ کہ یاد کیسے رکھیں، یاد رکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ نے ابتدا میں چیزوں کو لکھنا ہے۔ بہت بڑی بڑی شخصیات اپنی تقریر کے ایک ایک جملے کو حتیٰ مثالوں کو بھی لکھتے ہیں کہ مثلا فلاں جگہ ہمیں پاز کرنا ہے، فلاں جگہ ہمیں فلاں مثال دینی ہے، فلاں جگہ ہمیں ایسے کرنا ہے، وہ ان ساری چیزوں کو بھی لکھتے ہیں۔ اور ابتدا میں یہ بہت اہم ہے کہ جب تک آپ کی گرپ نہیں ہوتی، اور
یہ خود ایک مجمع کے ساتھ ایک زیادتی ہوتی ہے کہ آپ مثلاً مطالعہ صحیح طرح سے نہ کریں یا آمادگی صحیح طرح سے نہ کریں. آپ کی آمادگی بھرپور ہونی چاہیے. آپ ایک خاص کتاب اپنے پاس ایک مثلاً ایک دفتر بنا لیں, ایک کاپی بنا لیں, ایک رجسٹر بنا لیں جس کے اندر آپ نے اہم نکات کو نوٹ کیا ہو. ٹھیک ہے, مثلاً اول امام سے لے کر آخر امام تک آپ مطالعہ کرتے جا رہے ہیں, کچھ خاص نقطوں کو نوٹ کرتے چلے جائیں. وہ ایک حصہ آپ رکھیے جس کے اندر آپ فضائل کے نقطوں کو نوٹ کرتے چلے جائیں. یہ نکات پھر آپ جب اپنے اصل موضوع کو ترتیب دے لیں, چونکہ آپ نے اس کو اس طرح کا بنانا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو اور وہ روایتی انداز جو ہے مجلس کا وہ کسی حد تک باقی رہے, تاکہ لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آپ کے اصلی پیغام کو سمجھ سکیں. بنیادی طور پر خطابت اپنے مافی ضمیر کے اظہار کو کہتے ہیں کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں اس انداز سے پیش کریں, لوگ قبول کر لیں. لیکن بہرحال ممبر کا چونکہ اس وقت ایک اور انداز بن چکا ہے, ہم نہیں چاہ رہے کہ ہمیں یہ قطعاً نہیں چاہتے کہ آپ ٹرینڈ فالو کریں اور ان کے پیچھے لگ جائیں تو لوگ کر رہے ہیں اور اسی طرح کا کرنا شروع کر دیں. ایسا مقصود نہیں ہے, لیکن صرف اس چیز کو اتنا سمجھا جائے کہ ایک مقام کے جو پروٹوکولز ہیں, ایک جگہ کے جو تقاضے ہیں ہم سے, ہم ان کو کسی حد تک پورا کر سکیں. تو اس لیے اس کو لکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں یاد کرتے ہیں تو وہ مثلا آپ یا مثلا مطالعہ کرتے ہیں, آپ 10 صفحے مطالعہ کرتے ہیں, خوب ان 10 صفحوں کے مطالعے کو جب آپ لکھنے بیٹھے رہ جائیں اور جب آپ پڑھنے جاتے ہیں تو شاید وہ 5 منٹ بھی نہ ہوں. تو اس ترتیب کو اس اعتبار سے سمجھتے ہوئے کہ مجھے اتنی دیر کی تقریر کرنی ہے, اتنی دیر کی تقریر ابتدا میں ظاہر ہے اس حوالے سے تھوڑی سی محنت ہوتی ہے اور بعد میں پھر یہ چیزیں رفتہ رفتہ خود آمادہ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو یہ ایک اہم طریقہ ہے کہ آپ محنت کریں, چیزوں کو دہرائیں, یاد کریں, اور ابتدا میں اگر کسی حد تک آپ اسی روش پہ محنت کریں اور یہ نہ سوچیں کہ میں جاؤں گا یا جاؤں گی ممبر پہ اور خود ہی سے مجھ سے تقریر ہو جائے گی, تو بعض اوقات انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے یا اس طرح کا نہیں کر پاتا جیسا وہ چاہ رہا ہے. لیکن اس نے ہوم ورک اگر اچھا کیا ہو تو پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو پہنچانا. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں آپ کی ذاتی اور آپ کی معنویت سے تعلق رکھتی ہیں, جن میں سے مثلا خود توسل ہے کہ آپ جب مجلس کے لیے جا رہی ہیں, چونکہ آپ نے ایک ایسا پیغام, خدا کا پیغام دینا ہے. اب ظاہر ہے اس کے لیے خود تو بندہ آمادہ ہونا, جو خود سے خدا تک کا سفر ہی نہ کرا سکے, خود ہی پہ رک جائے, وہ پھر کیسے مبلغ ہو سکتا ہے یا کیسے پیغام پہنچانے والا ہو سکتا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ خدا سے توسل کریں, خدا سے دعا کریں. اور میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس میں اصلی مددگار پروردگار ہے, اصل قیمت اخلاص کی ہے, باقی کسی شے کی قیمت نہیں ہے. سب چیزیں ضروری ہیں, ہر چیز پہ آپ نے محنت کرنی ہے, لیکن وہ چیز جو آپ کی محنت کو کمال تک پہنچا دے گی نا, وہ آپ کا اخلاص اور خلوص ہے. جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں, مجلس پڑھتے ہیں, لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, وہ بھی یہ تمام چیزیں, یا مثلا کوئی اچھا پڑھے تو اسے شہرت مل جاتی ہے, ان تمام چیزوں کو اگر آپ بنیاد بنا لیں تو اس تباہی مقدر ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اصل اپنے پیغام پہ فوکس کریں, اخلاص پہ توجہ کریں, باقی خداوند متعال آپ کی جگہ خود ہی لوگوں کے دلوں میں بنا دیتا. تو ایک ترتیب میں نے آج آمادہ کی تھی, اب بات چونکہ شروع کر چکا ہوں لہٰذا سن لیں اور پھر آپ سے اختتام پہ استفادہ کریں گے اور پھر سیشن کو تمام کر دیں گے. اہم ترین نقطہ مثلا ایک خطیب کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے, اگر لکھنا چاہیں تو ان چیزوں کو نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مسلسل آپ کی علمی ترقی جاری رہے. مطالعہ آپ کے لیے حیاتی ضرورت ہے, زندہ رہنے کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا ہے. خطابت کے میدان میں جب آپ نے ممبر پہ جانا ہے, لوگوں سے بات کرنی ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے, مطالعہ. انسان جیسا تنہائیوں میں ہوتا ہے نا, جب لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ تنہائی میں کیا کرنے والا ہے. اگر آپ اہل مطالعہ ہیں تو جب آپ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, ممکن ہے ممبر پہ نہ کریں, عام حالت میں کریں, لیکن اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اہل مطالعہ ہیں, آپ نے تنہائی میں کتاب کو وقت دیا ہے. خوب اب یہی کتاب آپ کا وقار, آپ کی عزت, آپ کی اہمیت دوسروں کی نگاہ میں بڑھا دیتی ہے, چونکہ آپ کی بات بہت مضبوط بات ہوتی ہے. آپ صاحب مطالعہ بھی ہیں اور ساتھ غور و فکر کرنے والے بھی. اب مطالعہ ظاہر ہے اولین کتاب کے جس کا مطالعہ بہت اہم ہے اور ہمیں کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے اور قرأت سے آگے اس کو سمجھنا چاہیے, وہ خود قرآن مجید ہے, وہ احادیث معصومین ہیں, وہ فقہی احکام اور مسائل ہیں. خوب اسی طرح موجودہ صورتحال اپنے معاشرے سے غافل رہ کے ظاہر کوئی مبلغ ہدایت نہیں کر سکتا, لہٰذا اپنے معاشرے کی, جس طرح میں نے کل چند اشارے کیے تھے آپ کی خدمت میں کہ اس وقت ماحول بالکل آمادہ ہے. آپ صرف ہمت کریں ذرا سی, لوہا بالکل گرم ہے, اگر آپ ہتھوڑا مارنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ فضا یقیناً بن جائے گی جو فضا ہمیں مطلوب ہے یا ہم چاہتے ہیں کہ ہونی چاہیے. خوب دوسرا مرحلہ وہی آپ مطالعہ, بلکہ یہ دوسرے پہ نہیں اول پہ اگر رکھیں تو زیادہ مناسب ہے, وہ آپ کا اخلاص ہے کہ آپ خالصتاً خدا کے لیے کریں, اہل توسل بنیں,
مجلس سے قبل چاہے ایک درود اور صلوات پڑھیں، امام زمانہ کو ہدیہ کریں اور فرمائیں کہ آقا میں آپ کی نصرت کی خاطر یہ کام کرنے جا رہی ہوں یا کرنے جا رہا ہوں، تو آپ میری دستگیری فرمائیں، مدد فرمائیں. یہ بہت اہم ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ ایک صورتحال ہی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. انسان پہ پھر مجمع غالب نہیں آتا، چونکہ وہ خدا کی خاطر کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور امام سے توسل کرتا ہے. ایسا وہ مانوی آپ کی جب قوت بڑھتی ہے، آپ کا رابطہ خدا سے بڑھتا ہے، اپنے امام سے بڑھتا ہے، تو نتیجتاً اس کا اثر آپ کی گفتگو میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. خوب اسی طرح سے آپ انفرادیت، یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ آپ جب پبلک میں جا رہے ہیں، لوگوں میں جا رہے ہیں، تو آپ کا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے. آپ کے شعوری پیغام سے لوگ بہت کم سیکھتے ہیں، لیکن غیر شعوری پیغام جو آپ کا رویہ، آپ کا انداز لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے، وہ بہت اہم ہے. آپ گفتگو کریں، مثلاً لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ جب دوسروں سے بات کریں، تبلیغ کریں، تو آپ کا انداز نرم ہونا چاہیے. اور آپ خود جب گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کی نرمی موجود نہ ہو، کسی قسم کی عاجزی موجود نہ ہو، بلکہ غرور و تکبر اور نہ جانے اور کیا کیا لوگ اس سے سیکھ رہے ہوں. تو آپ کے کہنے پہ لوگ عمل نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے انداز پہ لوگ عمل کریں گے. مثلا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. میں اس آیت پہ گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میری گفتگو میں نہ موعظہ ہے، نہ حسن ہے، نہ میں سبیل خدا کی جانب دعوت دے رہا ہوں، اور نہ جو ہے وہ میرے انداز میں عاجزی ہے. خوب نتیجتاً اب لوگ جس آیت کی میں تفسیر کر رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں، اس پہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ میرے انداز کو دیکھیں گے. لہٰذا پہلا مرحلہ یہ اہم ہے کہ آپ جب لوگوں کے سامنے جائیں تو ایک عاجزی ہو آپ کے اندر. دوسرا، آپ کے اندر برداشت ہو. ظاہر ہے عوام سوال کرتی ہے، لوگ آپ کے موضوع سے متعلق ممکن ہے آپ پر اعتراض کریں، عدم برداشت نہ ہو. دوسروں کو احترام دیں. البتہ یہ اپنے وقار کو بھی قائم رکھیں. یہ تمام چیزیں، احترام بھی دینا ہے، عزت بھی کرنی ہے، برداشت بھی کرنا ہے، اور اپنے وقار کو بھی قائم رکھنا ہے. آپ اپنے موقف پہ وہ نہ کریں، کمپرومائز نہ کریں. ہاں، اپنے رویے پر اگر آپ پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے، آپ اس سے متعلق اتنے حساس نہ ہوں، مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. چونکہ ہم خدا کے لیے چلیں اور خدا کی راہ میں جو قدم اٹھاتا ہے، سید الشہداء علیہ السلام کے لیے آئیں. اب سید الشہداء علیہ السلام سے بہتر تو کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں تھا یا پیغام پہنچانے والا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود لوگوں نے آقا کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو نتیجتاً عوام جو آپ سے متعلق، لیکن آپ اپنے آپ کو باوقار رکھیں. یہ نہ ہو کہ کسی کی تعریف آپ اپنی نگاہ میں کچھ بنا لیں خود کو، اور پھر جب آپ سے اگلی دفعہ ویسا نہ ہو تو آپ خود کو کمتر سمجھنے لگیں. یا کوئی آپ کو برا کہے مثلاً آ کر، تو آپ اس کو اتنا دل پہ لے لیں کہ وہ سوار ہو جائے اور پھر آئندہ آپ ڈرنے لگیں ممبر پہ جانے سے. ان تمام چیزوں سے گریز کریں، بلکہ اعتدال کے ساتھ ان چیزوں میں آگے بڑھیں. اب انداز اور زبان سے متعلق ہم کل بات کر چکے ہیں کہ بہت اہم ہے. اس وقت بہت ساری چیزوں کو ہلکا کر دیا گیا. میں آپ سب سے معذرت کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ اپنی اردو پہ خصوصاً کام کریں، کیونکہ آپ بیشتر اردو زبان میں خطاب کریں گے، تو اردو پہ کام کریں، اس کو بہتر کریں. اس کے لیے تلفظ کو درست کریں. بعض اوقات کسی چیز کا تلفظ درست نہیں ہوتا، لوگ اسی میں پھنس جاتے ہیں. وہ تلفظ درست نہ ہونے کی وجہ سے، یا مثلاً ایک اور اہم چیز جو شاید میں نے یہاں نوٹ نہیں کی ہوئی اور وہ ہونی چاہیے، وہ خود مثلاً آپ کا لباس، آپ کا ظاہر کہ جس طرح سے آپ جا رہے ہیں، وہ بہت مناسب ہو، سادہ ہو، صاف ستھرا ہو، اور اس طرح کا ہو کہ جس کے ذریعے سے لوگ کوئی چیز ہلی ہوئی نہ ہو. مثال کے طور پر اگر ٹوپی ٹیڑھی ہو تو پوری تقریر ٹوپی میں چلی جاتی ہے. پورا امامہ اگر خراب ہو تو پوری تقریر اس طرف. آپ کی چادر درست نہ ہو تو ممکن ہے کہ اس طرف نگاہ زیادہ چلی جائے لوگوں کی، سننے والوں کی، اور وہ آپ کا اصل پیغام متاثر ہو جائے. تو ان تمام چیزوں کو درست رکھنا، اردو پہ کام کرنا، تلفظ پہ کام کرنا. کل اشعار سے متعلق آخر پہ بات ہوئی تھی. اپنی گفتگو میں اشعار کو شامل کریں، فضائل کے اشعار کو شامل کریں. بعض اوقات آپ جو پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر اشعار کے ذریعے سے پیغام دیں تو شعر آپ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. اب اس طرح کے اشعار جمع کیجئے. ممکن ہے ایک نظم آپ کو ملے جو پوری نظم مناسب نہ ہو، لیکن کوئی ایک شعر ایسا ہو جو بڑا مناسب ہو. خوب اس طرح سے اشعار کو ترتیب دیجئے اور ان کو جمع کیجئے. خوب مجلس میں جاتے ہوئے خیال رکھیے کہ آپ کے مخاطبین کون ہیں. آپ مختلف جگہ مجالس پڑھیں گی، مختلف طرح کے آپ کے مخاطبین ہیں. کس کو خطاب کر رہی ہیں آپ؟ خوب نوجوانوں کو خطاب کر رہی ہیں آپ اس طبقے کو خطاب کر رہی ہیں کہ جو اس وقت سوچنے والا طبقہ ہے، ذرا سوشل میڈیا سے آگاہ طبقہ ہے. وہ مختلف باتیں سنتے ہیں، ان کے ذہن میں مختلف طرح کے سوالات ہیں، اور وہ سوالات لے کر یہاں پر آ گئے. خوب آپ کی گفتگو ایسی ہو کہ جس کے اندر آپ ان کے سوالات کو حل کر رہے ہیں. آج جو خصوصاً سوشل میڈیا کے متاثرین ہیں، بعض اوقات یہ پڑھنے والے کو یا خصوصاً نئے اس میدان میں آنے والے کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ اگر مشکل میں پھنس جائیں تو آپ کو کیسے نکلنا ہے؟ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی اور سوال کر لیا گیا ہے
تو ایک جرت اور حقیقت یہ کہ آپ اعتراف کر لیں کہ مجھے کچھ وقت دے دیا جائے، میں اس کے بعد اس کو آمادہ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کبھی بھی خود کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں سب کچھ جانتی ہوں یا سب کچھ جانتا ہوں فوراً جواب دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے وقار کو کم کرے گا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ مجھے وقت دیں، میں اس پر کام کر کے آپ کو بتاتی ہوں یا بتاتا ہوں، اس صورت میں آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ جو جواب دیں گی وہ بھی مضبوط ہوگا اور دوسروں کے نگاہ میں بھی آپ کی قدر باقی رہے گی۔ خوب اسی طرح سے مجالس کو خود دلچسپ بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تدبر، آیات اور روایات پہ غور و فکر کریں اور اس کو لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ بنائیں، اس کے اندر اس کے ذریعے سے مسئلہ حل کریں، ان کی مشکل حل کریں جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ بہت سارے مجمع کو اپنا دوست بنا رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس کو گفتگو کو بہتر بنانے کے لیے گفتگو کے اندر واقعات ہو سکتے ہیں، تاریخی واقعات کو لے کر آئیے، بعض اوقات کچھ لطائف ہو سکتے ہیں ان کو لے کے آئیے، کچھ حکایات ہو سکتی ہیں ان کو لے کر آئیے۔ مثلا آپ وحدت و اتحاد پہ گفتگو کر رہے ہیں تو کئی سارے واقعات ہیں جو اس ذیل میں آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلا جنگل سے کسی نے کہا کہ اب بازار میں لوہا آ گیا ہے، جنگل تیرے لیے خطرہ ہے، تو جنگل نے کہا کہ لوہا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جنگل مطمئن رہا۔ پھر کہا گیا کہ وہ لوہے کی کلہاڑی بن گئی ہے، کہا وہ پھر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جنگل مطمئن رہا۔ پھر بتایا گیا کہ اب لوہے کی کلہاڑی کے اندر وہ دستہ، لکڑی کا دستہ لگا دیا گیا، تو پورا جنگل رونے لگا۔ رونے کی سبب پوچھا گیا تو جنگل نے بتایا کہ اب چونکہ لوہے کے ساتھ ہمارا ایک فرد مل گیا ہے، لہٰذا اب ہمیں کٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا مثال کے طور پر ایک شخص نے تقاضا کیا مجھے جنت اور جہنم دکھائی جائے، تو اب یہ دیکھیے کہ لوگ واقعاً فوراً ریلیٹ کریں گے اس کو اپنی زندگیوں سے۔ ایک شخص تقاضا کر رہا ہے مجھے جنت اور جہنم دکھائی جائے، اس کو دکھائی گئی، فرضی واقعہ ہے، اس کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی۔ اس نے دیکھا کہ جنت میں ایک ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا ہے، اطراف پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب تناول کر رہے ہیں، سوپ پی رہے ہیں سامنے مثلا۔ اس نے جہنم دیکھی تو جہنم میں بھی ویسے ٹیبل لگا ہوا، لوگ بیٹھے ہوئے، سوپ رکھا ہوا ہے، ہاتھوں میں جو ہے وہ ان کے چمچ ہیں، سامنے سوپ ہے، پی رہے ہیں۔ کہنے لگا یہ تو برابر ہے، کہا نہیں دیکھو ان کے حالات دیکھو۔ اس نے غور کیا تو دیکھا کہ جہنمیوں کی کونیاں نہیں تھیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جب جنت پہ غور کیا تو دیکھا جنت والوں کی بھی کونیاں نہیں تھیں۔ کہنے لگا یہ تو پھر برابر ہو گیا کام۔ کہا نہیں اب ان کے رویے پہ غور کرو۔ جب رویے پہ غور کیا تو اس نے دیکھا کہ وہ چونکہ ڈائننگ ٹیبل تھی اور آمنے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جہنم میں سوپ جو بھرتا تھا اب کونی نہیں تھی، جب پینا چاہتا تھا تو وہ گر جاتا تھا، لیکن جنت میں جو سوپ چمچ میں بھرتا تھا وہ سامنے والے کو پلا دیتا تھا۔ خوب نتیجتاً زندگی رویے کی وجہ سے جنت ہو جاتی۔ میں صرف بطور مثال آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ اس طرح کے واقعات آپ اپنی گفتگو میں شامل رکھیں۔ نوجوانوں کے مسائل خصوصاً شامل رکھیں جو اس وقت درپیش مسائل ہیں، جس کے اندر الحاد ایک مسئلہ ہے، لوگوں کا توحید سے دور ہو جانا ایک مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت ایک بہت اہم چیز جس پہ آپ سب کو کام کرنا چاہیے وہ خود یہ ہے کہ لوگ اس وقت فلسطین میں ہونے والے مظالم کو دیکھ کر یا ایران میں ہونے والے صورتحال کو دیکھ کر خوب ایک طبقہ ایسا میدان میں آیا جو خدا پہ مشکوک ہو گیا کہ خدا کدھر ہے؟ اگر یہ سب ہو رہا ہے تو خدا کدھر ہے؟ اب آپ دیکھیے اگر یہ سب کربلا میں ہوتے تو تب نہ کہتے خدا کدھر ہے، کہ چلیں اگر سب کی جانیں بہت قیمتی ہیں، ایک نفس کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن سید الشہداء علیہ السلام کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے نا۔ اگر سید الشہداء علیہ السلام کا قتل دیکھیں اور مقابلے میں ہزاروں قتل دیکھیں، کروڑوں قتل دیکھیں، تو پروردگار تب کہاں تھا کہ جب ان اولیاء خدا کو قتل کیا جا رہا تھا؟ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ آپ اس کو ایسے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کر چند شہادتیں دیکھ کر خدا پہ بدگمان ہو گئے ہیں، اور ادھر ثانیہ زہرا ہیں کہ جنہوں نے شہادتیں دیکھیں، قید و بند برداشت کی، لیکن جب کوفہ کے دربار میں پہنچیں بازار سے خطبہ دے کر، تو حاکم نے پوچھا کہ آپ نے کیسا پایا، کیا کیا آپ کے خود کیف رأیت سن اللہ، کیا دیکھا خدا نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے کہا ما رأیت الا خیرا یا ما رأیت الا جمیلا، میں نے اپنے خدا کو بڑا باجمال دیکھا، با کمال دیکھا۔ یہ کیسے دیکھ لیا؟ کہا میں نے دیکھا کہ کربلا میں، یعنی بیوی گویا یہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کربلا میں ایک عبد خدا تھا کہ جس کے لیے خدا کے سوا کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا میرا رب، میرا پروردگار، میں صحرا میں قتل ہو جاؤں وہ پروردگار مجھے مرنے نہیں دے گا، اور جو جانے بچا کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اب یہ جمال خدا تھا کہ جب دین خدا کے مقابلے میں کچھ لوگ میدان میں آ گئے تو خدا کا چاہنے والا اپنا سب کچھ لے کر میدان میں آیا، سب کچھ قربان کر دیا، بارگاہ خدا میں سرخرو ہو گیا اور یزیدیت کو اپنے خون میں گویا دبو کے مار دیا۔ آج بھی بالکل ایسے ہی کہ آج وقت کا یزید اگر مقابل میں آ گیا تو خدا کی سنت یہ ہے کہ جب مسلمان، جب مومن، جب بائیمان، جب مستضعفین اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو پروردگار کا ارادہ عملی ہو جاتا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہمارا ارادہ ہے کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم جنہیں زمین پہ دبا دیا گیا، کچل دیا گیا، انہیں امام بنائیں گے۔
جب خدا کا ارادہ ہے تو یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ خدا کے ارادے کے ساتھ بندوں کا ارادہ ملنا ضروری ہے. جب ہم ظلم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں بس ارادہ خدا عملی ہو جاتا ہے فوراً کہ اب میرے بندے نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، بھلے جان چلی جائے. اب جتنے فلسطینیوں کی جان گئی ہے، جتنے ایرانیوں نے اپنی جانیں قربان کی، خوب یہ زندہ ہیں، اور جو بچ گئے یا جنہوں نے اس میدان میں اپنا کردار ادا نہیں کیا اور خاموش بیٹھے رہے بلکہ مخالفت کرتے رہے، در حقیقت وہ مردہ ہیں. تو یہ نقطہ لوگوں کے ذہن میں پیدا کرنا کہ یہ حادثات خدا پر ایمان کو کمزور نہیں کرتے بلکہ خدا پر ایمان کو اور بڑھا دیتے ہیں. کس نے شہداء کے پاس ہمیشہ دو رستے ہوتے ہیں، بچ کے بھاگ جائیں، کس نے کہا شہید ہونے کو، کمپرومائز کر لیں، کس نے کہا جان دینے کو. لیکن انہوں نے اپنے پروردگار پہ بھروسہ کر کے میدان میں قائم رہ کے دکھایا کہ ہم خدا کی خاطر مر بھی جائیں تو اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. ہم باغیرت لوگ ہیں، ہم باہمیت لوگ ہیں، ہم شجاع ہیں. شجاعت میدان میں ڈٹ جانا، حق کے حق کا ساتھ دینا، اپنے گھر کو چھوڑ کے بھاگ جانا اور ڈاکوؤں کے گھر حوالے کر دینا، یہ تو غیرت کے خلاف ہے. اور پروردگار نے پھر انہیں اس عزت سے نوازا ہے اور انہی کے خون کے صدقے پروردگار ظلم کو نابود کر دے گا. کہ جیسا کہ ہمیں اثرات نظر آنا شروع ہو گئے کہ آج بڑی بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ کس نے کیا ہے؟ خب یہ سنت خدا ہے جو عملی ہوئی ہے کہ پروردگار ہمیشہ ابابیل کے چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے سے فیل کے ہاتھیوں کو پروردگار ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. صرف لشکر برباد نہیں کرتا بلکہ ان کا غرور بھی، تکبر بھی خاک میں ملا دیتے ہیں. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے جو اس وقت ہمیں جس پر کام کرنا ہے کہ جس وقت آج کی نسل جن مسائل کا شکار ہے، جن میں مبتلا ہے. خوب، دوسرا بہت اہم چیز یہ کہ آپ کسی چیز کو سمجھانا چاہتی ہیں، دلیل دینا چاہتی ہیں، خود اس کو مشکل نہ کریں. اگر مشکل نظر آ رہی ہو اس پہ کام کریں، اس کو آسان کریں، آسان زبان میں، آسان مثالوں کے ذریعے سے. آپ کا مشاہدہ بہت قوی ہونا چاہیے. چیزوں کو دیکھیں، مشاہدہ کریں، ان سے مثالیں لیں، چیزوں کو سمجھیں. اور ایک نوٹ بک، وہ نوٹ پیڈ آپ کے فون میں ہو سکتا ہے یا کوئی بھی، فوراً جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے نوٹ کر لیں. چونکہ جو ذہن میں آتا ہے، یا ہم سب کا تجربہ ہے کہ اگر اس کو نوٹ نہ کیا جائے تو وہ فوراً نکل جاتا ہے. اپنے مشاہدے کو اتنا مضبوط رکھیں. مثلا ایک خطیب ہر جگہ خطیب ہے. آپ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، آپ ذاکرہ ہیں. آپ بچوں کے ساتھ ہیں، آپ ذاکرہ ہیں. ان کے رویے کو نوٹ کریں، ان کی زندگی، آپ کے ساتھ پیش آنے والے مسائل، آپ دوسروں کے مسائل کو دیکھتی ہیں. وہ چیزوں کو اس طرح سے سمجھ کر، آبزرویشن بہت اہم. صرف مطالعہ کردار ادا نہیں کرتا، کتاب پڑھ کے کتاب سنا دی جائے. یہ آبزرویشن جب آپ کی ملے گی، آپ کا مشاہدہ، آپ کی قوت مشاہدہ کبھی ہوگی، یہ آپ کی خطابت، آپ کی باتوں کو اور زیادہ لوگوں کے دلوں میں اس ذریعے سے جگہ بنے گی. مجھے امید ہے کہ آپ سب کچھ نہ کچھ نوٹ کر رہے ہوں گے اور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ مفید ہوگا. سلامت رہیے. اچھا، ایک اور بہت اہم کام وہ یہ کہ اب آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے، پھر میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم دنیا نہیں چاہتے. ہمارا مقصد پیسہ نہیں ہے، ہمارا مقصد شہرت نہیں ہے. لیکن جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ سب چیزیں آپ کو نصیب ہوتی ہیں. پیسہ ملتا ہے مجلس کے نیاز کی صورت میں، خوب شہرت ملتی ہے، آپ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں اس شکل میں، لوگ آپ کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو کہیں دیکھ لیتے ہیں، آپ کے فینز ہوتے ہیں، آپ سے آ کے ملتے ہیں. خوب یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے اپنی اخلاقی تربیت بہت اہم ہے اس میدان میں آنے کے لیے. خود کو بار بار سمجھانا. اخلاقی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک کام کر لیا، درس سن لیا، کچھ درس لکھ لیا، اخلاقی آپ نے اصول قائم کر لیے، پھر وہ آپ ہمیشہ ان پہ قائم رہیں گے. نہیں، بلکہ گویا کہ روزانہ ان چیزوں کو دہرانا، یا یوں کہیں کہ ہر ملاقات کے بعد خود پر کنٹرول رکھنا. اور جب خود سے کنٹرول کھو رہا ہو تو پھر دوبارہ خود کو یاد دلانا کہ پروردگار نے مجھے عزت دی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ پروردگار جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، خوب جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے. خدا تیرا شکر کہ تو نے لوگوں کی نگاہ میں میرا مقام بڑھا دیا. اور یہ سبب بنے کہ آپ اپنے کردار کو بھی بہتر کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے لیے محنت بھی زیادہ کریں کہ بھئی اگر لوگ مجھ سے کچھ توقع کر رہے ہیں تو پھر مجھے بھی حق ادا کرنا ہے، مجھے بھی محنت کرنی ہے، مجھے بھی ان تک کچھ پہنچانا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مثلا مجالس بھی آپ پڑھیں. ابھی بعض میں سے کہہ رہے تھے ہم تیاری کر رہے ہیں اور ممکن ہے ہمیں فلاں جگہ موقع ملے، فلاں جگہ نہ ملے. وہ آپ سوشل میڈیا سے اس وقت آپ استفادہ کر سکتی ہیں. یہ دشمن کا ہتھیار ہے، انہوں نے بنایا ہے، لیکن آپ اس کے لیے بہت بہترین کام کر سکتے ہیں. ظاہراً رہبر معظم، اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو آپ کا فرمانا تھا کہ اگر میں رہبر نہ ہوتا تو ایک سوشل میڈیا ٹیم کا ہیڈ ہوتا. تو آپ اپنے
ان تمام چیزوں کے ساتھ جو آپ کے لیے ضروری ہیں، آپ کا حجاب، آپ کا انداز، اور آپ کی پروردگار نے جو آپ کے لیے قوانین مقرر کیے ہیں، ان تمام قوانین کے ساتھ ان کی رعایت کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنا بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ان تمام پلیٹ فارمز. البتہ ان پلیٹ فارمز کے پروٹوکول کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، ان کو پہلے سمجھیں اور پھر روٹین سے ان پر کام شروع کریں. آپ جب کام کرتے چلے جائیں گے تو یقیناً اب آپ کی اس کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام بھی پہنچتا چلا جائے گا، اور یہی سبب بنے گا کہ جب مجالس میں خصوصاً آج دعوت دی جاتی ہے تو علمی قابلیت کم پوچھتے ہیں، سوشل میڈیا کے فالوور زیادہ پوچھتے ہیں آپ کے. پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم فالوورز بنانے نہیں جا رہے ہیں، ہم صرف یا مثلا ان پلیٹ فارم سے بھی جائیں تو آپ کو بعض اوقات مالی فائدہ بھی ہوتا ہے ان سے. ہمارا مقصود یہ نہیں ہے، گرچہ یہ سب ہمیں حاصل ہو درست ہے، اس کے ذریعے سے ہمارا مقصد حاصل ہوتا ہے. لہٰذا جو آپ میں سے کر سکتی ہیں یا آپ برادران میں سے جو اس حوالے سے کوشش کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں. البتہ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ پہلے موجود ہے، اگر آپ میں کچھ انفرادیت ہے اور آپ کچھ الگ کر سکتے ہیں تو اس کو تیار کریں، اس پہ محنت کریں اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں کہ بھئی یہ ہم نے آمادہ کیا ہے. اب یہ کچھ اہم نکات تھے جن سے متعلق میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک ایک ترتیب سے بات پہنچا دوں. جی اب صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہر ایک کو تو ہر جگہ پڑھنے کا چانس نہیں ملے گا نا. جی بالکل ایسے. اگر آپ نے اپنا سوشل میڈیا کا چہرہ درست بنا لیا، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ان تمام چیزوں کی رعایت کرنی ہے جو احکام خدا ہم پہ لاگو ہیں. یہ نہ ہو کہ وہ کمپرومائز ہو جائیں، وہ کمپرومائز ہوئے تو پھر دین نہیں پہنچے گا. ان تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ ان پلیٹ فارم سے کام کریں. اپنی گفتگو کو فرقہ وارانہ اس سے پاک رکھیں، جس حد تک کوشش کریں کہ وہ نہ ہو. غیر مستند چیزیں بعض اوقات ہمارے یہاں بہت رائج ہیں، ان سے استفادہ نہ کریں. پبلک وہی سننا چاہتی ہے، لوگ وہی سننا چاہتے ہیں. اور کسی بھی طرح کی مثلا شخصیات پہ بات نہ کریں، موجودہ شخصیات، کیونکہ لوگ مختلف شخصیات کے فینز ہوتے ہیں. کسی کے حق میں بات کریں تو دوسرے جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، اسی کے خلاف بات کریں تو چاہنے والے ناراض ہو جاتے ہیں. شخصیات کی جگہ اگر آپ معیارات پہ بات کریں تو وہ ظاہر ہے کہ ہر اعتبار سے زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے. خوب، اگر کوئی سوال ہو تو کیجئے. ہماری مجالس جو ہے وہ سائنس اور اس کے اوپر جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ کام بات کی جاتی ہے. بالکل صحیح. اسلام سے ریلیٹ کر کے اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. بہت خوب. یہ جوان نسل کے لیے بہت اہم چیز ہے، خصوصاً مثلا آپ جب بچے ینگسٹرس جو ہیں وہ بہت زیادہ سننا چاہتے ہیں. جی 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 بالکل ایسا، بالکل ایسا، بالکل ایسا. وہ اس کے ذریعے لرن کرتے ہیں، اور اس سے کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ بن چکا ہے جیسے ایک لکیر سی بن چکی ہے، دنیا الگ اور دین الگ. ایسا نہیں ہے، دین کے ذریعے دنیا کو جو ہے وہ دین قانون ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے. جی ایک ماضی کے اوپر بھی جو ہمارے تاریخ ہے نا، جی اس کو بھی ذرا اتنا زیادہ اس حساب سے نہیں پڑھا جاتا. جیسے بہت سے واقعات ترتیب جو ہے، جیسے اس وقت بھی پاک و ہند جو ہے وہ بھی تھا، باقی چیزیں، تو اس کو آپس میں لنک کرنا جو ہے وہ کیسے کون سے ائمہ کے دور میں کیا کچھ واقعات باقی جگہوں پہ بھی ہوتے رہے. اسی طرح پر یہ جو ان کا بھیا کا نام جو بھی پاک دامن مشہور ہے لاہور میں. جی جی. تو ان کا واقعات مطلب جیسے فار ایگزامپل ہمیں اس حساب سے نہیں پتا کہ اس وقت کیا تاریخ ہوئی تھی، کس وجہ سے وہ اگر یہاں پہ یہ ہوا ہے واقعہ، تو کس وجہ سے جو ہے اہل بیت الحال یا یہ جو سادات جو ہے وہ ادھر ادھر گئے تھے اور کس جگہ پر گئے تھے. یہ وہ والی چیزیں جو بہت ہی کم پڑھی جاتی ہیں. باقی واقعات ضرور پڑھے جاتے ہیں معاشرے کے، لیکن جو اور چیزیں ہیں جیسے تاریخ کو ایک اس میں کہ خاص طور پہ اشرے میں، یعنی اشرے سے پورا اشرا بنا کے اگر پڑھانا چاہے تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے ہمارے ینگسٹرس کے لیے. خوبصورت تجویز ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. جیسے چھوٹی چھوٹی نہیں آپ بتائیے. آپ قرآن پاک کی آج کل تو تفسیر چھوٹی چھوٹی 3-3 4-4 منٹ کے کلپ بھی بنا کے ڈالے جا سکتے ہیں. بہت خوب. یہ آغا قراتی کی تفسیر نور ہے، جن میں آغا قراتی کا تفسیر بیان کرنے کا انداز ہے نقات میں. مثلا ایک آیت، اس کے نیچے چند نقات آغا قراتی بیان کرتے ہیں. ایک نقطہ، اس آیت سے یہ سبق حاصل ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. مثلا وبالوالدین احسانا،
والدین کے ساتھ احسان کریں. کیسے احسان کریں؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں اس کے شروع میں ہے با بائے الساق ہے. اس کا مطلب ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں یعنی ان کے لیے کھانا پکائیں پھر ان کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں. خب قرآن یہ طلب کر رہا ہے, قرآن یہ طلب نہیں کر رہا کہ آپ والدین کے لیے ایک نوکر رکھ دیں, وہ کھلائے پلائے احسان ہو گیا اور بات ختم ہو گئی. ایک نقطہ ایک منٹ سے بھی کم اور تفسیر تمام. خوب اگر اس سے استفادہ کریں تو خوب ہے. بالکل ایسے ہی جی آغا جیسے کل آپ نے بتایا تھا کہ معجزہ آپ نے مولانا مشکل کشا کا بتایا خندق والا, اور اس میں سے ایک آپ نے پوائنٹ نکالا جو پبلک کے لیے راہ ہدایت بنا. صحیح. تو اس میں جو ہے آپ آج کل لوگ معجزوں کے انکاری ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو آپ کوئی اس طریقے کا طریقہ تھوڑا سا ہمیں بھی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی جو مولا کے معجزات ہیں معجزے بھی بیان کر دیں اور پبلک کو کوئی گائیڈنس بھی دے دیں. معجزہ نہیں کہیں گے ہم اسے, کہ تو آقا کی جنگ تھی. معجزے کو بنیادی طور پہ انشاءاللہ ممکن ہے آپ کو اس کورس میں, ہاں اس کورس میں آپ کو یہ پڑھایا جائے گا. معجزہ نبی اور امام کی امامت اور نبوت کی دلیل ہوتا ہے. نبی گرامی ایک طبقہ مثلا وہ ہے جو بغیر معجزہ طلب کی ایمان لاتا ہے. نبی گرامی اسلام کی نگاہ میں جناب خدیجہ کا مقام بہت بلند تھا. سبب کیا تھا کہ جب نبی نے بتایا کہ میں پیغمبر خدا ہوں تو بی بی نے معجزہ طلب نہیں کیا بلکہ فوراً ایمان لائیں. نبی فرماتے تھے کہ کمال خدیجہ جناب خدیجہ کی تصدیق کرنا. جب سب انکار کر رہے تھے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. ایک طبقہ وہ تھا جسے معجزے نے متاثر کیا اور ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کے پاس آ گئے تھے, یا نبی اللہ پھر سے دکھائیے وہ معجزہ. تو نبی فرماتے تھے اب نہیں, وہ معجزہ اس لیے تھا تاکہ تم ایمان لے آؤ. خب اب جہاں آپ جو بات کرنا چاہ رہی ہیں وہ جنگوں سے متعلق ہے کہ جنگیں پڑھی جانا یا لوگ انکاری نہیں ہو رہے لوگ, لیکن جو فضا اس وقت بنائی جا رہی ہے نا, مثلا ایک جنگ کے نام پر ایک تاریخی واقعے کو خوب آپ جھوٹ کے ساتھ مربوط کر دیں, ملا دیں اور پھر جھوٹی چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دیں, اور وہ چیزیں جو بعض اوقات دوسرے سنیں تو وہ اس کو لطیفہ بنا لیں کہ یہ کیا کیا ہو. یہ چیزیں ساری نامناسب ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عقل مند انسان ممبر سے فضائل سننا نہیں چاہے گا, یا وہ چاہے گا کہ مثلا اس طرح کی گفتگو نہ کی جائے یا جنگیں نہ پڑھی جائیں. سب چاہتے ہیں پڑھی جائیں. عرض کر رہا ہوں ان تمام چیزوں سے لوگوں کو کہیں پہنچنا چاہیے. معاشرے میں ویلیو ایڈیشن, آج کی دنیا یہ اصطلاح استعمال کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں, لوگ آگے بڑھ رہے ہیں یا آگے نہیں بڑھ رہے. علی علیہ السلام کی آقا کی خواہش کیا ہے, سید الشہداء علیہ السلام کی خواہش کیا ہے کہ یہ تمام سیرت یہ واقعات کیوں پڑھے جائیں, یہ کیوں بیان کیے جائیں, تاکہ سننے والا اس کو سن کے کچھ حاصل کرے اور آگے بڑھے. چونکہ امام کا عمل ہے لہٰذا اس میں حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. بس ذرا سا تدبر, ذرا سا تفکر, سوچنا سمجھنا اور لوگوں کو اس تک پہنچانا. صرف ایک سٹوری ٹیلنگ یا اس طرح سے آپ ایک واقعے کو بیان کر دیں کہ لوگ صرف اس پہ داد دیں اور اپنی زندگی سے اس کو بالکل ریلیٹ نہ کر سکیں اور گھروں کو چلے جائیں, تو ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں خطیب مشہور ہو جائے گا, ذاکرہ مشہور ہو جائے گی, لیکن معاشرے میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگی, لوگ آگے نہیں بڑھیں گے کم از کم. تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اس ترتیب سے کام کیجئے. جنگوں کو پڑھیے مستند طریقے سے. وہی گزارش ہے کہ جیسے یہ تھوڑی سی اس میں سے آپ کی پوائنٹس دے سکتے ہیں کہ ہم کون سی جنگ میں سے کون سے نکات کو اٹھا کے پبلک کو رائے ہدایت دے سکتے ہیں, جیسے مثلا پڑھ رہے ہیں. ایک دو تو میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا نا, ابھی خود جنگ خندق کے اندر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. خیبر میں آپ گئے, آپ نے اس کو وقت کی خیبر سے ریلیٹ کیا. خیبر مثلا خیبر کیا ہے, آپ بتائیے خیبر کیا ہے کسی کے ذہن میں؟ جنگی خیبر وہی تھی نا کہ جو ہے خیبر ایک قلعہ تھا جسے رسول خدا نے فتح کرنا تھا. ہاں دیکھیں, اب خیبر ایک قلعہ تھا. تھوڑا سا اب آپ مطالعہ کریں, آگے بڑھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ خیبر 7 قلعے تھے, ایک حصار تھا, اس لیے اس کو خیبر کہتے تھے. اس میں ایک مین قلعہ تھا, پھر مختلف قلعے تھے, اور اس سب کو مومنین علیہ السلام نے قلعے کو فتح کیا, پورا خیبر فتح ہوا. خیبر کی جنگ کی انفرادیت یہ ہے کہ ایک تنہا جنگ ہے جس میں نبی گرامی اسلام خود چل کے گئے, نہیں تو باقی جنگیں ساری مدینہ کے قریب ہیں, دشمن چل کے آیا. ٹھیک ہے جی. تو 39 دن تک مثلا رسول نے صبر کیا, پھر کہا کہ کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, خدا نے اس کے ہاتھ پہ کامیابی کو لکھ دیا ہوگا, خدا اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے, وہ خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. وہ یا خیبر فتح کرنے والے وہ ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں, خدا ان سے محبت کرتا ہے, جو میدان میں قائم رہنے والے ہیں. اب دیکھیے یہ ایک دفعہ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو مجمع آپ کے ساتھ ہے اور اس پہ داد دے رہا ہے, اور فوراً آپ آ کر ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میدان میں قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں آپ پر عائد کی آپ اس پر قائم رہیں. اگر امیر المومنین جو کرار ہیں اور غیر فرار ہیں, آپ ان کے لیے کام کرنا یا ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ اس ٹائم بچے ہیں, آپ اسکول جاتے ہیں, آپ کالج جاتے ہیں, آپ گھر چلاتے ہیں, آپ دفتر جاتے ہیں, خوب یہ وہ تمام ذمہ داریاں جو آپ پر عائد ہوتی ہیں.
اگر آپ ان ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں تو قطعاً آپ امیر المومنین کے پیروکار نہیں ہیں. جو اپنی ابتدائی ذمہ داریوں سے بھاگ جائے کیا وہ میدان میں قائم رہ سکتا ہے؟ اب یہ پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنا اپنے ذہنوں کو کھولیں گے, جتنا اس پہ غور کریں گے, جتنا فکر کریں گے, ڈسکشن کریں گے. بہت خوبصورت بات ہے, یہاں ایک گروپ ہے جو آپس میں ڈسکشن کرتا ہے, ڈسکشن کیجئے ان چیزوں پہ. کچھ نقطوں کو آپ مثلا مختلف جگہ سے سنتے ہیں, ان نکات کو بعض اوقات سن کے اسی طرح سے بیان کر دینا, یا بعض اوقات اس نقطے کو سن کر اس سے بہتر نقطہ تیار کر لینا. ان تمام چیزوں کی تلاش میں رہیں. معذرت آپ کی بات کاٹ رہی. جی بات مکمل ہو. لیکن خیبر کے لیے ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیبر وہ جگہ تھی جہاں یہودیوں کو پہلے سے بتایا جا رہا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے. جی مال و اسباب اکٹھا کیا جا رہا تھا. جی تیاری کی جا رہی تھی اس کی آنے کی. لیکن جب وہ نبی آ گئے تو ان کی تعلیمات سے وہ ان کو اعتراض ہونے لگا. تو یہ آج کے زمانے سے ریلیونٹ ہو سکتا ہے کہ ہم امام وقت کے لیے تیاری تو کر رہے ہیں, لیکن جب وہ آئیں گے اور اپنی تعلیمات بتائیں گے تو پھر ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. ہاں بالکل صحیح. امام وقت سے یعنی اصل تیاری مال کا جمع کرنا یا امام کے نام پر اپنے شہر چھوڑ کے آ جانا نہیں ہے. اصل تیاری خود کو معنوی طور پہ اتنا مضبوط کرنا ہے کہ اپنے امام کو پہچان سکیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر عملی اقدامات بھی آپ کے آ جائیں گے کہ آپ ایک امت کی شکل کو اختیار کریں اور امام کو امام مانیں. بعض اوقات امام کو ہم سب کچھ مان لیتے ہیں, امام نہیں مانتے, لہٰذا امام تنہا رہ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک مستقل موضوع ہے, لیکن نقطہ خوب ہے آپ کا. یہاں پہ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ جب مولا علی گئے تھے لے کے مال غنیمت جب تسلیم ہوا تھا تو مولا جب گھر پہنچے تھے تو مولا نے راستے میں اپنا تمام جو مولا کے حصے میں آیا تھا وہ بانٹ دیا تھا. بالکل. رائے خدا میں خرچ کرنا بھی ہم یہاں پہ اس واقعے میں لے سکتے ہیں کہ رائے خدا میں بالکل ایسے. یہ جو سائنٹیفک پوائنٹ کا کہہ رہی تھی جو اس جنریشن کے لیے ضروری ہو, تو اس میں دوسرا نقطہ جس میں عموماً دھیان نہیں جاتا کہ مولا نے ایک ہاتھ سے دروازے کو اٹھایا اور بلند کیا یا ایک ضربت ایسی لگائی. تو آج سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان کے پاس فزیکلی ایسی پاور ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کی قوت کو کسی ایک نقطے پہ مرکوز کر سکتا ہے. یہ وہی اس وقت یہ قوت دکھائی مولا کائنات, اور آج بھی انسان اگر کوشش کرے تو وہ اپنی تمام قوت, اس کی اگر ایک عام مثال لیں تو ہمیں کراٹے میں نظر آ جاتی ہے جہاں وہ اپنی ہتھیلی کے سرے سے پتھر سروں کو توڑ دیتے ہیں. تو اگر ایک فزیکل پریکٹس انسان کو اتنا پاورفل کر سکتی ہے تو پھر مانوی تسلسل اس کو کس نقطۂ انتقال تک لے کر جا سکتا ہے. بہت خوب. کی بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے. دوسرے جو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے طلب کیا اور مولا وہاں سے آ گئی, تو آج کے دور میں اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے وائی فائی کا کنیکشن لیا ہوا تو ہے لیکن آپ کا کریڈٹ نہیں ڈلا ہوا ہے, تو ادھر سے تو ریز آ رہی ہے, آپ اس کو لے نہیں سکتے, آپ تک میسج نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے اپنا کریڈٹ اپنا بیلنس پورا رکھا ہوا ہے تو پھر انٹرنیٹ سے, واٹس ایپ سے یا جس بھی گروپ سے جو میسج آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, لیکن آپ کے پاس اتنا بیلنس ہی نہیں ہے, آپ کا کنیکشن, آپ کا نیٹ ورک ہی صحیح نہیں ہے کہ آپ اس کو ریسیو کر سکیں. تو آپ کا یہ نیٹ ورک اپنی ذات میں بھی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ میسیجز لے سکیں, جو آج بھی مانوی طور پر. مجھے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. بہت خوب. بہت اچھا. اگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرا آج فرسٹ ڈے ہے آپ کی کلاسز میں, اور میں ایک بچہ ہوں اور میں جب کہ خطیب بننا چاہتا ہوں تو میں سید فیضان حیدر زیدی کو سنتا ہوں, میں سید جواد نقوی کو سنتا ہوں, میں مرحوم اعلیٰ سید نسیم عباس رضوی کو سنتا ہوں, میں گلفام حسین ہاشمی صاحب کو سنتا ہوں, اور میں خالد جوہری صاحب کو سنتا ہوں, اور اس طرح کے مشہور نام جو. تو آج آپ مجھے ایز اے خطیب بننے کے لیے آپ مجھے کیا کہیں گے کہ آپ کیسے آغاز کریں, کہ جبکہ مجھے طالب جوہری صاحب بھی پسند ہیں, مجھے جواد نقوی صاحب بھی پسند ہیں, مجھے فیضان حیدر زیدی صاحب بھی پسند ہیں, مجھے مولانا علی حسین مدنی صاحب بھی پسند ہیں, مجھے اعلیٰ نصیر اللہ اجتہادی صاحب بھی پسند ہیں, مجھے علامہ رشید ترابی صاحب بھی پسند ہیں, اور دور حاضر میں بھی جو چل رہے ہیں.
ٹھیک تو ٹھیک. آپ مجھے کیا کہیں گے کہ آپ ایسے آغاز کریں، ان میں سے کسی ایک کو چنیں یا سب کو چنیں، یا سب میں سے کسی کی مستند چیزیں لیں، یا سب کا انداز مکس کریں، اس میں سے ایک نیا انداز نکالیں، صحیح. بات کرنے کا، آواز کے اتار چڑھاؤ کا، ہاتھ کے ہلانے کا، اشارہ کرنے کا، اپنے ٹائم کو کنٹرول کرنے کا، اور مصائب کو ربط دینے کا یا خطبہ شروع کرنے کا، اور اپنی مضامین کو آمادہ کرنے کا. میرا فرسٹ یہ ہے. صحیح. آپ مجھے جو ہے وہ کیا سبق دیں گے؟ بس ہمارا 1 منٹ باقی ہے، سیشن کا ٹائم ختم ہو گیا. میں مختصر کرتا ہوں. دیکھیے، ہمیشہ کسی نہ کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. ہم جیسے ہیں، خدا نے ہمیں خلق کیا ایسا کیا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی کو کاپی کرنا ہوتا ہے. ہم پوری زندگی ایسے ہی گزارتے ہیں، حتیٰ بال بنانے سے لے کر کپڑے پہننے تک اور دیگر تمام کام ہم کسی نہ کسی کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے ذات نبی میں اسوہ حسنہ موجود ہے. میں نے آپ سے کل ایک ابتدا میں بات عرض کی تھی کہ آپ موجودہ خطباء کو یقیناً اپنے مد نگاہ رکھیں، لیکن جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کی مد نگاہ جناب زینب ہوں، آپ کے مد نگاہ امیر المومنین علیہ السلام ہوں، کہ آپ کے خطبات، سید الشہداء علیہ السلام کے خطبات وہ کس طرح سے لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں، کس انداز سے پیغام پہنچا رہے ہیں. وہ پہلا نقطہ تو یہ. دوسرا یہ کہ چونکہ آپ نے اپنی ایک شناخت پیدا کرنی ہے. کاپی کرنا بہت آسان ہے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں ان کو کر لیجئے، 2-4 کے انداز کو ملا کر لیجئے. آپ کو اگر موفق ہونا چاہتے ہیں یا اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، دیکھیں دوسرے کو کاپی کر کے ممکن ہے 1000 لوگوں میں خطاب کیا جا سکے، لیکن وہ 1000 لوگ آپ کے نہیں ہیں. اور آپ اگر اپنے انداز سے گفتگو کریں ممکن ہے 10 لوگ تیار کر سکیں، لیکن 10 آپ کے ہیں اور یہ آپ کی کامیابی ہے، آپ نے اپنی آڈینس بلڈ کی ہے. لہٰذا آپ مختلف لوگوں کو سنتے ہیں، ان کو آبزرو کریں، ان کی اچھی چیزوں کو، ان کے انداز کو، اور پھر آپ اپنے انداز سے ان اچھی چیزوں کو اپلائی کریں اپنی گفتگو کے اندر. ان کی مثالیں، مثلا کسی کے یہاں کوئی مثال اچھی دیتا ہے، کوئی فضائل کے نقطے اچھے بیان کرتا ہے، یا مثلا کسی کے یہاں پیغام، فکری نکات بہت اچھے ہوتے ہیں، کوئی سیاسی موضوع میں بہت قوی ہے، تو ان تمام چیزوں سے استفادہ کرتے ہوئے آپ اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے خود کو بنائیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپ اپنی لائل آڈینس جو ہے وہ بلڈ کریں گے، جو آپ کے ساتھ چلیں گی، اور آپ یقیناً ان کے لیے محنت کریں گے اور آگے بڑھیں گے. اور پھر آپ کی اپنی شناخت ہوگی. یہ شناخت میرا خیال ہے کہ اہم ہے. اب یہ بھی سب کچھ پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ شناخت، یہ پہچان، یہ میدان میں آنا، کام کرنا، یہ صرف خدا کے لیے. اگر سب کچھ ہو جائے اور یہ خدا کے لیے نہ ہو تو یہ سب نقش برآب ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ محنت، یہ زحمت خدا کی خاطر ہو تو یقیناً پروردگار اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. مجھے امید ہے کہ 2 دن یہ 2 سیشنز جو آپ کے ساتھ گزرے آپ کے لیے مفید رہے ہوں گے، اور پروردگار آپ سب کو موفق کرے، کامیاب کرے اس میدان میں انشاءاللہ. اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور اب آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.